عائشہ منزل کے قریب ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق ہوا۔ مشتعل افراد نے ٹرالر کو آگ لگا دی، جبکہ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پایا ہے۔ پولیس کی جانب سے ٹرالر کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل دیں گے نوید کمال۔ جی بالکل، یہ ٹرالر ہے جس کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا تھا۔ یہاں پر موقع پہ مشتعل افراد تھے جنہوں نے اسے آگ لگائی۔ فائر بریگیڈ موقع پہ پہنچی، آگ پر تو قابو پا لیا گیا، لیکن جو اگلا حصہ ہے اس کا وہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ اب جس ٹرالر کو جو ہے اس میں سے مال پولیس چیک کر رہی ہے کہ یہ کون سا اس میں سامان ہے، کس نوعیت کا ہے، اور کہیں سامان نے آگے آگ تو نہیں پکڑی ہے، اس کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ٹرالر کو یہاں سے جو ہے پولیس اسٹیشن منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کو یہاں سے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا جائے گا۔ ایس ایس پی سینٹرل ہیں معروف عثمان، ان کا یہ کہنا ہے کہ جن افراد نے آگ لگائی ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیگر شواہد کی مدد سے جو ہے دیکھا جائے گا، ان کے خلاف ایک علیحدہ مقدمہ ہوگا، جبکہ ڈرائیور ہے اس کے خلاف غفلت کا جو ہے قتل خطا کے تحت الگ جو ہے مقدمہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچی ہوئی ہے، علاقہ ڈی ایس پی، علاقہ ایس ایچ او یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کی نوعیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس میں کس نوعیت کا مال ہے، اور اندر بھی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی جو آگ ہے وہ اندر اثر انداز تو نہیں ہوئی۔ اس کا جو ہے جائزہ لینے کے بعد اب جو ہے ٹرالر کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اس سامان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جو یہ ٹرالر ہیں ان میں جو ہے لاکھوں کروڑوں کا جو ہے بعض دفعہ جو ہے سامان ہوتا ہے، اور اس سامان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ پولیس اس کا جائزہ لے گی، اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے گی، اور اس کے بعد اس پورے ٹرالر کو جو ہے تھانے منتقل کر دیا جائے گا۔ جی عدالتی کارروائی بارے خبر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کو گجرانوالہ کی عدالت نے اینٹی کرپشن کے دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد انہیں جعلی بھرتیوں کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر کے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کو بھی اسی کیس میں حراست میں لے لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو رہائی نہ مل سکی، 2 مقدمات میں بری ہونے کے بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار۔ سابق وزیر اعلیٰ کو گجرانوالہ میں ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ سینئر سول جج محمد افضل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن ٹیم نے تھانہ اینٹی کرپشن کے 2 مقدمات میں 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ معزز جج نے فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنا دیا گیا۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر کے چودھری پرویز الہی کو دونوں مقدمات میں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت سے بری ہونے کے بعد اینٹی کرپشن لاہور نے انہیں پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیوں کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن ترجمان کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ نے پنجاب اسمبلی میں گریڈ 17 کی 12 غیر قانونی بھرتیاں کی۔ پنجاب اسمبلی میں فیل ہونے والے امیدواروں کو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتی کیا گیا۔ بھرتی کے عمل میں گھپلوں کے لیے جعلی ٹیسٹنگ سروسز کی خدمات لی گئی۔ گرفتاری کے بعد چودھری پرویز الہی کو گجرانوالہ سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر اینٹی کرپشن نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کو بھی اسی کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کر جعلی بھرتیاں کی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 24 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عدالت میں 13 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ جبکہ 89 ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ سے متعلق کیس انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج ابہر گل نے سماعت کی۔ دوران سماعت پولیس نے شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہونے پر ملزمان کو عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ خواتین سمیت 102 ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے، 24 ملزمان کی شناخت نہیں ہوئی، جس پر عدالت نے 24 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ دوران سماعت پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی جسمانی ریمانڈ مانگا، تاہم عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے بری کر دیا۔ عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ سمیت 13 خواتین کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے جناح ہاؤس حملہ کے الزامات پر تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ جہانگیر ترین سیاسی محاذ پر متحرک ہیں۔ مظفر گڑھ سے سابق ایم پی نیاز خان گشکوری نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین سے قریبی ساتھیوں کی لاہور میں اہم ملاقاتیں بھی ہوئی۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔
جہانگیر ترین کی سیاسی محاذ پر کوششیں رنگ لے آئیں۔ مظفر گڑھ سے سابق ایم پی اے نیاز خان کشکوری نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے اپنی رہائش گاہ پر گروپ رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کے دوران نیاز خان کشکوری کو خوش آمدید کہا۔ جہانگیر ترین سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہانگیر ترین نے اپنی نئی پارٹی کے حوالے سے بھی میاں منظور وٹو سے مشاورت کی۔ جہانگیر ترین نے اپنے گروپ کے رہنماؤں سے پارٹی کے قیام بارے حتمی مشاورت کی، سیاسی لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال اور تجاویز پر غور کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ ہماری جماعت کے سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، حساب دینے کی باری آئی تو جھوٹ کا چورن بیچ رہے ہیں۔ 4 سال تک ملک میں انتشار کا دور رہا، ہم نے انتقامی سیاست بہت دیکھی، جو ہمارا ہمسایہ نہ کر سکا وہ اپنوں نے کر دکھایا۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 60 ارب روپیہ پاکستانی قوم کا غبن کیا، اس کا حساب دینے کی باری آئی ہے تو اپنا جو ہے وہ جھوٹ کا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتقامی سیاست جو ہے وہ ہم نے بہت دیکھی ہے۔ مسلم لیگ نون نے انتقام کا، اندھے انتقام کا سامنا کیا ہے، جھوٹے کیسز بنائے گئے جو ہمارا ہمسایہ ملک نہ کر سکا اپنی دشمنی میں، وہ انہوں نے وہ کر دکھایا۔ مذاکرات جو ہے نا سیاسی قوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کے جواب میں ملک میں آگ لگائی گئی۔ اس کرپشن کو کابینہ میں بند لفافے کے ذریعے منظور کیا گیا۔ مزید کہا 9 مئی کے واقعات پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خواتین نے الزامات لگائے جو غلط ثابت ہوئے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انڈیا آج تک یا دشمن ممالک آج تک جو جرت نہیں کر سکے وہ ایک کرپشن کیس کے پیچھے آپ کے پیروکاروں نے کر دی۔ جھوٹ سنا سنا کے اتنا گونگا بہرا اور اندھا کر دیا گیا تھا کہ وہ اس لیڈر کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار تھے بغیر دیکھے کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ یہ اب آپ ایک خالی بند لفافہ لاتے ہیں، کابینہ میں لہرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ منظور کیا جائے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی اس کا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جی منظور ہے منظور ہے منظور ہے، اس کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ اب جب آپ اس کو منظور کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے قوم کو کس لفافے میں کیا تھا۔ جب ملک کی سالمیت پہ کسی کے اکسانے پر آپ حملہ کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ کاروائیاں کرتے جائیں، دہشت گردی کے واقعات کریں اور بعد میں کہیں ہم خواتین ہیں، ہمیں یہ سلوک نہ کیا جائے، سوشل میڈیا کے پرچے کریں۔ بھئی اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کی بورڈ پہ یہ کارروائی کی ہوتی سوشل میڈیا کے پرچے دے دیتے۔ آپ چل کے گئے ہیں، آپ نے حملہ کیا ہے تو اس کے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ 2017 کے سارے کردار آج بے نقاب ہو رہے ہیں۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور اس سے پہلے نواز شریف پاکستان میں ہوں گے۔ وہ راولاکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے والے، دھماکہ کرنے والے کو آپ ہائی جیکر بناتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اس وقت اس سینٹ سے کتنے خطوط آئے؟ جب آپ نے سی پیک کا پاکستان کو تحفہ دیا تو اس وقت اس کو ہٹا دیا گیا تحفہ دینے والے کو، محسن پاکستان کو، جس کو آج پوری پاکستانی قوم اقرار کر رہی ہے، اعتراف کر رہی ہے کہ 2017 میں جو 450 لوگوں کا پاناما میں نام تھا، جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، اس کو تو سزا دے دی، 450 لوگوں کا آج تک کسی نے حال نہیں پوچھا۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو اور ان کے ماسٹر مائنڈ کو نہ پکڑو گے، نہ کیفر کردار تک پہنچاؤ گے تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی سے بڑا سانحہ پاکستان میں ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر مخدوم احمد محمود کہتے ہیں الیکشن میں پیپلز پارٹی دوبارہ کم بیک کرے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹی بنی ہے۔ بدتمیزی اور غلط قسم کی سیاست اب اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
स्पेस तो यही है जिसमें सारी पार्टियों को खेलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में स्पेस तो लिमिटेड होती है, उसमें सबको खेलना पड़ेगा। उसमें पीपल्स पार्टी को भी चांस है, नून लीग को भी चांस है, बाकी जो जमातें हैं उनको भी चांस है, अगर कोई ग्रुप बना के खेलना चाह रहा है उसको भी चांस है, लेकिन एंड में फैसला आवाम करेगी। और मैं डेमोक्रेसी को मजबूत होते इसलिए देख रहा हूँ कि पिछले ट्रेंड में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा टार्निश किया गया, और मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाया गया। लेकिन शुक्र है वो पॉलिटिक्स अपने अंजाम को पहुँच चुकी है, और अब जो स्पेस है वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुल के सामने आ गई है। पहले पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, पहले बदतमीज़ी थी, पहले ज़ोर आवरी थी, पहले कब्ज़े वाली बात थी। अब वो बात नहीं है, अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। मुस्लिम लीग नून ने कराची में डिप्टी मेयर के ओहदे का मुतालबा कर दिया। कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुस्लिम लीग नून की 14 नशिस्तें हैं, इसलिए डिप्टी मेयर हमारा हक है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इआदा किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफूद की कराची में मुलाकात हुई। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली खेलदास, सेनेटर वकार मेहदी और सईद गनी भी शरीक थे। मुस्लिम लीग नून ने कराची में डिप्टी मेयर के ओहदे का मुतालबा करते हुए कहा कि एमसी में मुस्लिम लीग नून की 14 नशिस्तें हैं, इसलिए डिप्टी मेयर हमारा हक है, जबकि मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इआदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की वफ्द ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी मेयर के मुतालबे पर पार्टी क़यादत से बात करेंगे। रुकन कौमी असम्बली नून लीग खेलदास ने कहा सारी सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया जाएगा, हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। आइंदा माली साल के बजट में बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। बच्चों के इम्पोर्टेड डिब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है, जबकि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रखी जाएंगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। की बजट में बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज, डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने का फैसला, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रखा जाएगा। राय के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में बच्चों के इंपोर्टेड डब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर मसनूआत पर भी सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज है। जिन अशिया पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रखने की तजवीज है, इनमें चाय, चीनी, जैम, साबुन, सर्फ और बर्तन धोने के लिक्विड शामिल हैं। टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डिब्बा बंद सब्ज कहवा पर भी सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। निगरान हुकूमत ने 4 माह के लिए बजट पेश करने की तैयारी कर ली। तरक्याती बजट का हजम 330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात तैयार कर ली गई। बजट असेंबली में पेश करने के बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूरी ली जाएगी। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। पंजाब का सूबाई बजट बराए 2022-23 का हुजम 32 खरब 26 अरब रुपए था। तब पंजाब में सियासी और आइनी बहरान के बाइस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये बजट पंजाब असेंबली की बजाय ईवान इकबाल को असेंबली का दर्जा देकर वहां पास कराया था। इस साल भी सूबे के सियासी हालात काबिल रश्क नहीं है, जिसके बाइस 4 माह की मुख्तसर मुद्दत का बजट पेश करने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए पेश किए जाने वाले बजट में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए अखराजात का हुजम 330 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शामिल नहीं हो सकेंगे। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इसी तरह दीगर इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए भी रकूम मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस हुकूमत का मैंडेट ही ये है कि इलेक्शन कराया जाए, तो इतना बजट चाहिए कि हुकूमत के अरकान को तनख्वाहें भी मिल जाएं और इलेक्शन भी हो जाए। वो जो आप चाहते हैं बजटरी एलोकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो इनका मैंडेट नहीं है। ये सूबे की तारीख में पहला मौका होगा कि कोई निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी। निगरान हुकूमत मखसूस मुद्दत के लिए बजट तो पेश कर सकती है, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए ही रकूम मुख्तस करने की मजाज है। इसी तनाजुर में ऐसे खदशात भी सामने आ रहे हैं कि इस सूरत हाल के बाइस बहुत से मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
خیبر پختونخوا میں نگران سیٹ اپ کے دوران صرف 4 ماہ کا اخراجاتی بجٹ تیار ہوگا۔ نگران حکومت میں 4 ماہ کے جاری اخراجات پر بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ سمین جان کی رپورٹ۔ نگراں حکومت خیبر پختونخوا نے عبوری مدت کے لیے بجٹ سازی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نگراں حکومت کی نظریں وفاقی بجٹ پر لگی ہیں۔ نگراں سیٹ اپ میں عموماً بجٹ 120 دن کا ہی تیار کیا جاتا ہے۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے میں روزمرہ کے جاری اخراجات اور جاری ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ لگا کر نگراں کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 4 ماہ کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ بھی اسی تناسب سے تیار ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ میں نئے منصوبوں کی بجائے پہلے سے جاری منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے گی، جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ وفاقی بجٹ کے مطابق ہی ہوگا۔ کیئر ٹیکر کا کام ہے کہ بجٹ یہ میرا خیال ہے 4 مہینے کا سیکرٹری صاحب یہ آپ وہ کر سکتے ہیں، اور آپ نئے ایکسپینڈیچرز یہ آپ کی بجٹ کا ایکسٹینشن ہوگا جو ایون ایگزسٹنگ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور جو آپ کا کرنٹ بجٹ ہے۔ نگراں حکومت کی بجٹ سازی اور پیش کرنے سے متعلق آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 126 کے تحت نگراں حکومت 4 ماہ کے لیے بجٹ کابینہ سے منظور کرا سکتی ہے، جبکہ اس بجٹ کو گورنر نے ہی دستخط کرنا ہوگا۔ 2018 میں بھی نگراں حکومت خیبر پختونخوا نے 4 ماہ کے لیے عبوری بجٹ پیش کر کے کابینہ سے منظور کرایا تھا۔ حکومت بچت اسکیمیں بناتی رہی، دوسری طرف اوگرا حکام قومی وسائل کے بے دریغ استعمال میں مصروف رہے۔ گاڑیوں کی خریداری اور استعمال کی مد میں قومی خزانے کو 55 ملین سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اوگرا افسران کی شاہ خرچیوں کے باعث قومی خزانے کو کروڑوں کا دھچکا۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے افسران کے موج میلے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اوگرا حکام گاڑیوں کے استعمال اور بلاسود قرضے کا ریکارڈ فراہم کرنے میں بھی ناکام رہا۔ دنیا نیوز کو دستیاب دستاویز کے مطابق آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری میں قومی خزانے کو 55 ملین سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ اوگرا نے ملازمین کو گاڑیوں کی خریداری کی مد میں 139 ملین روپے کا بلاسود قرضہ دیا۔ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دیے گئے اس قرض پر حکومت کو 38 ملین روپے سود ادا کرنا پڑا۔ حکومت نے اوگرا افسران کو مفت گاڑیاں اور مفت پیٹرول فراہم کیا۔ اس کے باوجود افسران نے پیٹرول کی مد میں 16 ملین اضافی وصول کیے، جبکہ وزارت خزانہ سے NOC کے بغیر گاڑیوں کی خریداری کی مد میں 1 ملین سے زائد کی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئیں۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے سینکڑوں ترقیاتی کام فائلوں کی حد تک محدود رہنے سے ہر سال سرکاری خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ محمد اقبال کی رپورٹ۔ دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے بڑے شہروں میں بیشتر ترقیاتی منصوبے حکمرانوں کی پسند و ناپسند کی بین چڑھ گئے۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بننے والا دربار سائیں سیری سرکار کے سامنے پریس کلب چوک 6 سالوں میں متعدد بار اکھیڑا جا چکا ہے۔ اب یہ دوسری چوتھی بار انہوں نے آ کر اس کو دوبارہ تعمیرات شروع کی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں۔ آزادی چوک کے نام سے منسوب جگہ، اس کو بہت ہی اچھا اور پرکشش ہونا چاہیے، نہ کہ ہر 6 ماہ کے اندر یہ ہمارے ادارے آتے ہیں، اس کو توڑ کے چلے جاتے ہیں اور 6 ماہ تک جو ہے وہ پھر اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں برہان وانی چوک کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود اس چوک کو مکمل نہیں کیا جا سکا ہے۔ برہان وانی چوک چونکہ یہ مظفر آباد کی تاریخی حیثیت کی جگہ ہے، MDA نے یہاں پہ پچھلے عرصے میں کام شروع کیا تھا، تو اس سے بیسیکلی اس کی ویزیبلٹی جو ہے ٹریفک کی اس میں ایشو ہو رہا تھا، تو وہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ اپنا جو ہے یہ یہاں سے ریموو کر لیں، وہ انہوں نے ریموو کر لیا۔ اب جو ہے وہ شہرات والے اس کو جو ہے دوبارہ سے ایک اچھا ڈیزائن کر کے تو انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے بنائیں گے۔ دارالحکومت میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مظفر آباد شہر میں اربوں روپے کی لاگت کے بڑے منصوبے CMH چوک اور تانگا سٹینڈ پل کا تعمیراتی کام بھی سست روی کا شکار ہے۔ ادھر دریائے جہلم پر مانک پہیہ کے لیے معلق پل کا کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس طرح چوک اور چوراہوں کو بار بار مسمار کرنے سے جہاں سرکاری پیسہ برباد ہو رہا ہے، وہیں متعلقہ اداروں میں کام کرنے والے افسران کی ناقص منصوبہ بندی بھی سامنے آ رہی ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ حکومت نے زر مبادلہ کی بچت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کی سمری ECC میں پیش کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسلام آباد سے ذیشان یوسف زئی کی رپورٹ۔
ज़र मुबादला की बचत के लिए हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत अब मुल्की करेंसी में भी खरीदी जा सकेंगे। पॉलिसी के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर्स शेड्यूल्ड बैंकों में सिर्फ LCs खोलने पर पेट्रोलियम मसनूआत रिलीज कर देंगे। पाकिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज मौजूद नहीं है, जबकि बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलत से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज मुमकिन हो जाएगी। तवानाई माहिरीन का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत रेगुलराइजेशन पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। बसूरत दीगर करप्शन का खदशा नजर आ रहा है। बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खदशा ये है कि अगर इसके साथ प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं रखा गया तो वो फिर बड़ी जल्दी उसमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने कहा ये स्टोरेज का है, ऑयल कंपनीज जितनी हैं उनका रिक्वायरमेंट है कि वो 21 दिन की स्टोरेज मेंटेन करें, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर शॉर्टेज हो जाती है। उसकी ये वजह है कि वो नहीं मेंटेन करती हैं, और हमारे यहाँ ओगरा के पास या दूसरा मिनिस्ट्री के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी देगी। टेक्सटाइल के शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है, लेकिन रवां साल टेक्सटाइल बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बजट में हुकूमत से क्या मुतालबात कर रहे हैं, बताएंगे मोहम्मद शहरियार जंजवा। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा तकरीबन 55% है। माली साल 2022 में मुल्क से $18.5 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गयी, लेकिन रवां माली साल जुलाई से अप्रैल तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 14% कम होकर $13.70 करोड़ रह गई हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना है कि उनकी पैदावारी लागत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ये डिमांड करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जो दुनिया हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उनमें जो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ है, गैस, बिजली, पानी, वही कॉस्ट हमारी हो तो हम कम्पीट कर सकते हैं, वरना हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। रिफंड्स का एक बहुत बड़ा मसला है। एक फास्टर सिस्टम था जो बहुत अच्छा सिस्टम था, गवर्नमेंट ने मैनेज किया था अच्छा, जिसमें हमें रिफंड्स टाइम पे मिलते थे। अब रिफंड्स रुक रुक के मिल रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत को शरह सूद में कमी और टेक्सटाइल सेक्टर को गैस और बिजली की फरहमी को यकीनी बनाना होगा। टैक्स रेट्स है, टैरिफ्स हैं, उनको कम किया जाए। जब इसको कम करेंगे तो उनकी लॉसेस कम होंगी और वो ज़्यादा टैक्स देने की पोजीशन में आएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं, एक्सेस टू फाइनेंस फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, वो इतना हायर इंटरेस्ट रेट है कि अगर उसको आप कायबोर पे ऐड कर दें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे नुक्ते पे पहुंच जाता है जहां पे रिफंड करना मुश्किल है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ये शोबा मुल्की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है अगर हुकूमत बजट में उनकी तजावीज़ पर अमल करे।